پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ بقیہ 5 پاروں کی تلاوت اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے اور آپ سب کو صحیح تجوید سے سننے اور پڑھنے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 21واں روزہ بھی ختم ہو گیا اور 22ویں تراویح بھی مکمل ہو گئی۔ 22ویں تراویح کے بعد قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے اس میں جو پارہ پڑھا گیا 25واں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ دوستو آئیے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کچھ کہا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد تفسیرہ کرتے ہیں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ آج کے 25 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ بقیہ 5 پاروں کی تلاوت اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے اور آپ سب کو صحیح تجوید سے سننے اور پڑھنے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے اس پارے میں سورہ شورا کی تلاوت کی ہے اور سورہ دخان، سورہ زخرف اور سورہ جاثیہ۔ اب جیسے جیسے آگے پارے بڑھتے جاتے ہیں سورتوں کی مقدار بھی چھوٹی ہوتی چلی جاتی، یعنی سورے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چلتا ہوگا کہ مشورہ کرنے والی جو جماعت ہوتی ہے اس کو شورا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی، صحابہ اکرام کی تعریف میں یہ بات ارشاد فرمائی، امرہم شورا بینہم، یعنی صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مشورے سے عمل کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے اسی کو شورا بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے دماغ میں جو آ جائے، جیسے بادشاہوں کے ہاں ہوا کرتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنین کی تعریف میں فرما رہا ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو شورا یعنی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اس میں برکت ہے۔ آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، مومنین کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ کئی کام ایسے ہیں جو آپ کے لیے یقینی طور پر ہونے جیسے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ مشورہ کر لیں کہ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ اس سلسلے میں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شورا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محتاج نہیں تھے کسی سے مشورہ کرنے کے، لیکن امت کی تلقین کے لیے ہمیشہ صحابہ اکرام سے حضور نے مشورہ کیا ہے۔ جنگوں میں جانے کا معاملہ ہوتا تب مشورے کیے جاتے، کسی کے سزا کے متعلق بات ہوتی تو مشورہ کیا جاتا۔ ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ جنگ خندق جو ہوئی تھی مدینہ طیبہ سے باہر، یہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے ہی تو خندق کھودی گئی تھی، ورنہ عربوں میں جنگ آمنے سامنے لڑی جاتی تھی میدان میں، لیکن فارس میں ایسا طریقہ تھا کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے شہر کے باہر ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا جاتا تھا، خندق۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ پوری فوج اس کو عبور کر کے، اس کو کراس کر کے شہر کے اندر نہ آ جائے، کیونکہ شہر میں اگر جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ ٹوٹے گا پھوٹے گا، شہر کے گھر اجڑیں گے، برباد ہوں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت یہ مشورتاً عرض کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں کہ یہ لوگ تقریباً 12,000 کی تعداد میں آ رہے تھے جب مکہ والے، 3 قبیلے تھے اس میں، قبیلے بنو غطفان اور نجد سے اور پھر قریش کے، یہ تمام یہ سب ملا کر کے 12,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کر رہے تھے۔ تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں۔ یہ جنگ خندق جو ہے، پہلے جنگ بدر ہو چکی اور اس کے بعد جنگ احد ہوئی ہے، اس کے بعد یہ جنگ خندق ہے جو بڑی جنگ ہے، اور یہ بھی مدینے سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو مدینے میں جو فوج داخل ہو سکتی تھی اس کا راستہ ایک ہی بڑا راستہ تھا جہاں سے آ سکتے تھے، اس راستے پر ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی، نالا سمجھ لیں۔ وہ اتنا چوڑا اور اتنا لمبا کھودا گیا تھا کہ عرب کا مشہور نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کے اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، اور اس کو کھودنے میں خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل رہے۔ تو یہ صحابہ کے مشورے سے ہوا کام۔ تو مشورہ لیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ محتاج نہیں تھے،
وہ معلم الناس ہیں، یعنی پورے انسانوں کے لیے استاد بن کر کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے آئے ہیں. وہ سب کے استاد ہیں، لیکن پھر بھی مشورہ یہ امت کے درس کے لیے تھا، اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اسی لیے پورے سورے کا نام ہی شورا ہے. شورا ہے. جب کبھی آپ سے بھی کوئی کام اس طرح ہو تو لوگوں کے درمیان اس بات کو رکھیں. اچھا، یہ ایک بات یہاں ضروری ہے کہ مشورہ کس سے لینا چاہیے کس سے نہیں لینا چاہیے، اس کے بھی آداب ہیں. جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اس سے مشورہ لیا کرے، یا اس سلسلے میں تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتا ہو تو اس سلسلے میں مشورہ لیں. یا کوئی عالم دین ہے یا کوئی فقیہ دین ہے جو سمجھ رکھتا ہے قرآن کی اور حدیث کی، اس سے مشورہ لیا جائے. اسی لیے فرمایا گیا کہ عورتوں سے مشورہ نہ لو. ہاں مشورہ لو، لیکن عمل کرنے میں احتیاط کرو. مشورہ لو، گھر کے معاملات میں ان سے بھی مشورہ لو. ہوتا یہی ہے کہ آپ ان کے مشورے کے اعتبار سے تو چلتے ہی ہیں، پتہ ہے سب لوگوں کو، لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مشورہ جس سے لیا جانا چاہیے وہ بھی ایک کیٹیگری ہے. ہاں گھر کے کاموں میں آپ مشورہ لیتے رہے، دیوار ہے اس کو پیلا رنگ لگاؤں کہ لال رنگ لگاؤں، عورت نے کہا پیلا تو آپ کالا لگا دو. تو مشورہ تو لیتے رہو اور عمل بھی کرتے رہو، لیکن جو اہل خیر حضرات ہیں ان سے مشورہ لینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہے. 10 لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے باوجود 10 کے درمیان آپ نے ایک معاملہ رکھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کام کو، لیکن اللہ تعالیٰ مشورے کی برکت سے مجلس میں کسی ایک کے ذہن میں وہ علم پیدا فرماتا ہے. کسی ایک کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم آتا ہے، اور جب اس کا مشورہ ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہوتی. اس چیز کی تعریف قرآن پاک میں ہے. مشورہ، شورا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے شورا تو بہت مشہور ہیں. اس سے پہلے ایسا نظام نہیں تھا، بادشاہوں کا سسٹم تھا، بادشاہ کی مرضی میں جو آیا وہ کرتا. آج بھی دیکھیں جہاں بادشاہت ہے، ہمارے ہاں شورا ہے، یعنی اب جیسے انڈیا ہے پارلیمانی نظام جس کو کہتے ہیں. یہاں ایک قانون بھی بنانا ہے، بل پاس کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، میجورٹی دیکھنی پڑتی ہے، دونوں صدن میں پیش کرنا پڑتا ہے، یہاں سے پاس ہو کر کے اوپر جائے، اوپر جا کر کے پھر سب کے درمیان جتنے ممبرس ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ لوگوں میں میجورٹی آ جائے تب وہ بل کو پاس کر لیا جاتا ہے ایک قانون پاس کرنے کے لیے. لیکن سعودی میں رات کو قانون بنتا ہے، صبح نافذ ہوتا ہے، پھر اگر اچھا نہیں لگا تو پھر مغرب تک اس کو کینسل کر دیتے ہیں. کیوں؟ بادشاہت ہے، نہ کسی پارلیمنٹ میں رکھنا ہے نہ کسی سے پوچھنا ہے. ایسے ہی ہوا ہے، 2 دن پہلے کچھ اور قانون تھا، 2 دن بعد اور کچھ قانون ہے. وہاں ڈیلی قانون آتے رہتے ہیں، ڈیلی آتے رہتے ہیں، اور صرف لوگوں کو ویب سائٹ دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ ابھی آج کا کون سا قانون ہے. تو یہ بادشاہت کا جو نظام ہے وہاں شورا نہیں ہے. یا شورا ہے تو کچھ ایسے لوگ ان کے اطراف ہوتے ہیں جو اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے حساب سے اس کے دماغ پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں. عوام یا پھر اہل خیر سے مشورہ لینا تو ان کے ہاں نظام ہے ہی نہیں، بادشاہوں کے ہاں نہیں ہوتا. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں ہمیشہ سے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جلال اور ہیبت کیا تھی حضرت عمر فاروق کی، لیکن اس کے باوجود مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک دن ارشاد فرماتے، اے لوگوں، مجھ سے پیشتر جو گزرے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے، لیکن اب میں اس تخت پر ہوں، اگر میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی قانون لاؤں اور وہ خیر کے لیے ہو یا شر کے لیے ہو، جس طرح اپنی مرضی کے مطابق میں کوئی قانون لاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے؟
ایک دیہات کے رہنے والے صحابی کھڑے ہوئے، کہا اے امیر المومنین عمر ابن خطاب، ہم دیکھیں گے اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کے موافق ہے تو ہم گردن جھکا کر آپ کے پیچھے چلیں گے، اور اگر آپ کا کام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ٹکراتا ہے یا آپ کا راستہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری تلوار ہوگی، پھر آپ کی گردن ہوگی۔ یہ بھرے مجمع میں کوئی مشورہ لے گا اس طرح سے؟ آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا گستاخی کر رہا ہے، بلکہ فرمایا جب تک اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے امت کا نظام صحیح سلامت رہے گا، کوئی درہم برہم نہیں ہوگا، شخصیت پرستی بھی نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بھی رکھو تنقید کے نشانے پر کہ لوگ تمہیں صحیح کر سکیں۔ بہرحال اس بارے میں ہم نے ایک آیت اور پڑھی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو ہم سے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دے دیں گے، ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بہت اضافہ کر کے دیں گے، دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اور دنیا والے کو وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اللہ مجھے دنیا میں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا تمہیں، جیسے مانگتے ہی رہتے ہیں نا میرے عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں نا خالی دنیا مت مانگو۔ دنیا کیا ہے؟ یہ سب مانگنا کہ میرا بزنس، میری تجارت، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری زمین، میرا فلاں یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، یہ دنیا ہی تو مانگ رہے ہو آپ۔ اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اسی لیے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے یہ کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، من خلاق، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے، رب فرماتا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے، رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا، آخرت بھی مانگ لیا، دنیا بھی مانگ لیا۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اے اللہ ہماری آخرت اچھی کر، یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے، پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے، دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے۔ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہو یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز، ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو، فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں ہم، سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔
شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں۔ تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزو، ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے، جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا۔ ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو، تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے، میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے، میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ، اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے، ادھر بھی دوزخ ہے، سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے۔ تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں، ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس، یہ پرہیزگار شخص تھا۔ یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔
اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے، مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھے اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کچھ کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گا۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دے دیا۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور عریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے، رات میں کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشعل جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشعل جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشعل کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا، دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا، وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسی رکھتے ہیں، اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو، نکالا گیا۔
اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا۔ اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی۔ کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں، زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا، کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے۔ اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں، تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب، پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا، سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا۔ پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ اے لوگو تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آخرت آخرت آخرت، اپنے بچوں میں بھی ڈر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ آپ کو بتائیں وہ صحابی رسول جو گھر فجر کی نماز دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ صحابہ اکرام نے ان کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ کے اتنی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا پوچھو، ایک دن پکڑو۔ ایک دن انہیں روک لیا گیا، پوچھا گیا کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پڑوسی میں، میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے شاخیں میرے آنگن میں بھی آئی ہیں، پکی کھجوریں صبح صبح گر جاتی ہیں آنگن میں، میرے بچے اٹھ جائیں تو کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ یہ آخرت کا ڈر ہے، یہ آخرت کا خوف ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، اپنے بچوں کو اس بات کا ڈر ڈالو۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا، کھجوریں اٹھا کر کے وہ بچے کھا رہے تھے، نواسا رسول اللہ کے نواسے، کل کائنات جن کے قدموں میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے۔ انگلی حلق میں ڈال کر کے میرے آقا نے پورا نکال دیا، کہا کخ کخ، کھانسو اور کھانس کھانس کر کے نکالو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کے حلق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذرہ تک نکالا کہ تمہارے حلق میں کوئی حرام چیز نہیں جائے۔ آخرت کا ڈر تھا یہ آخرت کا خوف ہے۔ جو چاہے چبا لے، جو چاہے بھر لے۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرو کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ بچپن میں جتنا تم آخرت کا تصور اپنے بچوں میں ڈالتے جاؤ گے، جوانی میں یہ اللہ کا خوف ایسے ہی رکھیں گے۔ الحمدللہ آج مجھے فخر ہوتا ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اس بات کا سوال کرتے بھی ہیں کہ ان کی نوکری میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھتا ہے کہ ہمارے ڈیوٹی ایسی، ہماری جاب ایسی ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں۔ اگر انہیں لگتا ہے شبہ ہے تو وہ نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان الحمدللہ۔ یہ ہوتا ہے آخرت کا خوف جب سوار ہو جائے ذہن میں
تو اسے خود بخود یہ فکر ہی سیدھا کر دیتی ہے، کسی اور کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں۔ آخرت کا خوف جب ذہن میں آ جائے تو اس کو خود بخود یہ چیز صحیح کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے، بہت چھوٹی عمر ہوگی میری، اسکول جب جاتے، پہلی جماعت میں بھی نہیں، چھوٹی سی جماعت میں، نمازوں کی پابندی کا الحمدللہ ہمارے گھر میں بڑا اہتمام تھا۔ میرے والد گرامی عالم دین، بڑے نمازوں کی پابندی کا بہت سختی سے اہتمام کرتے۔ شام کے وقت اسکول چھوٹتی اور آ جاتے تھے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس وقت جو ذہن میں بات ڈالی گئی تھی، فرمایا میرے والد نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے، اس نماز کا جتنی دیر تک ٹائم ہوتا ہے قبر میں فرشتے اتنی دیر تک اسے سزا دیتے رہتے ہیں۔ اس نماز کا ٹائم جتنی دیر تک ہوگا اتنی دیر تک فرشتے اسے قبر میں عذاب دیتے رہتے ہیں، سخت ترین عذاب دیتے ہیں۔ آج عمر کے اس حصے میں آ کر کے بھی وہ بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ نمازوں کا وقت آتا ہے تو یہی ڈر لگتا ہے، عشاء اگر چھوٹ جا رہی ہے تو عشاء کا تو لمبا ٹائم ہے، مرنے کے بعد قبر میں اگر عشاء کا پورا ٹائم قبر میں فرشتے عذاب دینے لگ جائیں، کون برداشت کرے گا؟ اسی لیے چاہے سفر میں جائیں، چاہے تھکے ہوئے آئیں، کیسے بھی آئیں، لیکن عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ڈر ہے آخرت کا۔ یہ کیسے آتا ہے؟ والدین اپنے بچوں میں یہ چیز منتقل کریں، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ بچوں کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ بڑھاپے تک رہتی ہے۔ اگر آپ صحیح تربیت کے ساتھ کسی کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے آخرت کا ڈر، آخرت کا ڈر۔ اللہ کریم ہم سب کو آخرت کے خوف سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم قرآن عظیم کی آیات بینات اور اس کی تفسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب کو کہ اس میں 25ویں پارے میں سورہ دخان، سورہ زخرف، سورہ شورى وغیرہ پڑھی گئی۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کوئی بھی کام کرتے تو مشورے سے کرتے تھے، اس لیے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہم گھر میں بھی کوئی کام کریں یا کہیں بھی کوئی کام کرے، ہمیشہ مشورے سے کام کیا کرے۔ مشورہ سب سے پہلے ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔